بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور اس آزمائش کے دوران اس کو طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ عز و جل کے تمام نام بہترین ہیں۔ اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ پڑھتے ہیں تو یقیناً ہماری تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور آج اسی مناسبت سے میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم اعظم لے کر آئی ہوں کہ ایک سیکنڈ کے اندر آپ کی تمام حاجتیں پوری۔ یقین نہیں آتا تو مکمل ویڈیو کو آپ دیکھیے گا، اور گزارش کرتی ہوں کہ سفر المظفر کا یہ وظیفہ آپ سب ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سیدہ دین کارنر کو، بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں کج روی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ مل جائے گا۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جنہوں نے ان ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے یا اللہ، اس کا وظیفہ بتانے آئی ہوں، اور یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ سفر کے مہینے میں خصوصی طور پر آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں اعظم ہے یا اللہ، اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد 105 مرتبہ روزانہ تلاوت کرنا ہے۔ ہر غم و پریشانی سے نجات ملتی ہے اس اسم اعظم کو جب آپ پڑھتے ہیں، اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسم اعظم یا اللہ کو روزانہ 105 مرتبہ جو کوئی پڑھے گا، ہر قسم کا سر درد اور ڈپریشن فوری طور پر ختم ہو جائے گا، اور اس انسان کا دماغ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ تو جب بزرگ کہتے ہیں تو ان کی بات پر تو یقین کرنا لازمی ہی ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس مبارک نام یا اللہ یا پھر یا اللہ کو 105 مرتبہ پڑھیے۔ کسی بھی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سفر کے پہلے عشرے میں اس عمل کو آپ کر لیجئے، یا پھر اگر آپ پہلے عشرے میں نہ کر سکیں تو دوسرے عشرے میں کر سکتے ہیں۔ کوئی قید نہیں ہے، پورا مہینہ ہے۔ اگر سفر کے مہینے میں آپ نہ کر سکیں تو آپ کسی اور مہینے میں یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ اتنا آسان ہے یہ عمل تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ بے شک آپ باوضو ہوں، آپ کے دل میں توکل ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ آپ کو دینے والا ہے، آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں، جزاک اللہ خیر۔